بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال کے سبق میں ایک جملہ ہے ھذا زید قائما، اس کی طرف کسی طالب العلم نے توجہ دلائی تھی کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ پہلے بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ حال فاعل یا مفعول کی حالت فاعلی یا مفعولی بتانے والے کو کہتے ہیں۔ جو لفظ فاعل یا مفعول کی حالت فاعلی یا مفعولی بیان کرے اسے حال کہا جاتا ہے۔ اس میں جو عامل ہوتا ہے وہ عامل یا تو فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے یا پھر معنی فعل ہوتا ہے۔ فعل آپ کو پتہ ہی ہے، ضرب، یضرب، فتح، یفتح وغیرہ۔ شبہ فعل اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مصدر، اس میں فعل کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ تیسرا کہا جاتا ہے یا پھر معنی فعل بھی ہوتا ہے، یعنی فعل عامل ہوتا ہے، شبہ فعل عامل ہوتا ہے یا پھر معنی فعل۔ معنی فعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا ذکر ہو کہ جس لفظ کا اپنا تعلق تو افعال سے نہ ہو، جو لفظ خود تو فعل نہ ہو لیکن اس کا جو معنی ہے اس میں فعلیت والا تعلق آتا ہو۔ جیسے ھذا کا ترجمہ تو آپ یہ کرتے ہیں لیکن اس میں فعل کا معنی ہوتا ہے اشیرو، اس میں اشارہ ہے نا، اشیرو کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہ مثال ھذا زید قائما، یہ جو ھذا ہے یہ اشیرو کے معنی میں ہے، اشیر الی زید قائما۔ تو یہ زید ہے، یہ ذوالحال ہے، اور قائما اس کا حال ہے۔ اس مثال میں سمجھایا یہ ہے کہ یہ جو اشیرو ہے یا انبہو نکالا جاتا ہے، یہ اشیرو یا انبہو اس ھذا کا معنی ہے اور یہ معنی فعل ہے، یہ فعل کا معنی ہے۔ تو معنی فعل لے کر، یعنی لفظوں میں فعل موجود نہیں، نہ شبہ فعل موجود ہے، لفظ کوئی اور موجود ہے، لیکن معنوی طور پر فعل تصور کر کے آپ اس کا معمول مقرر کریں اور حال کو نصب دلوا دیں۔ یہ سبق ہے۔ اب اس پر دو طرح سے تقریر کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ تھا اس جملے میں کہ ھذا زید قائما میں آپ نے قائما کو نصب دیا ہے، حالانکہ حال کا جو عامل ہوتا ہے وہ فعل یا شبہ فعل ہوتا ہے، تو یہاں پیچھے فعل یا شبہ فعل تو نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں فعل شبہ فعل کے ساتھ تیسری چیز بھی ہوتی ہے، معنی فعل۔ تو یہاں معنی فعل موجود ہے، وہ اس کو نصب دے رہا ہے۔ دوسرا، اسی جملے پر دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ زید یہاں خبر ہے اور حال جو ہوتا ہے وہ فاعل یا مفعول کا ہوتا ہے، تو یہ اس کا بھی جواب بنتا ہے کہ جی ہاں یہ لفظوں میں خبر ہی بن رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے پیچھے ھذا ہے اور وہ ھذا معنی فعل پر دلالت کرتا ہے، یہاں فعل معنوی ہے، فعل معنوی کے اعتبار سے زید مفعول بنے گا۔ جب یہ مفعول بنے گا تو یہ ذوالحال بنے گا اور یہ اس کا حال بن جائے گا۔ ہاں، اس پر ایک چھوٹا سا اعتراض آتا ہے، میں نے جو عبارت لکھی ہے اشیر الی زید، خیال تو آئے گا نا کہ مفعول منصوب ہوتا ہے، تو آپ نے کہا زید مفعول ہے۔ جی ہاں، یہ جو الی ہے یہ صلے کے طور پر استعمال ہوا ہے، یہ زید مفعول غیر شرعی بنے گا، یہ اشیر کا مفعول غیر شرعی بنے گا اور یہ ذوالحال بنے گا اور قائما اس کا حال بنے گا۔